اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UM وائس چینل۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے ضرور لگانا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جب انسان پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج اتنی خاموشی ہے۔ تیرے گھر والے، تیرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو دوست تیار کیے تھے وہ کہاں گئے؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ اتنا لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہ کیا ہوگا۔ آج تو ایک ایسی قوم سے ملے گا آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھ سے ایک ایسے تنگ مکان میں تجھے داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنسا کرتا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر میں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد منکر اور نکیرین اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا دین کیا تھا؟ بتا تو کس کو پوچھتا تھا، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ بتا تیرے پاس جو نبی آئے، جو انبیاء آئے، جو پیغمبر آئے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا تھا یا ان پر عمل پیرا ہوتا تھا؟ پھر ان سوالات کے جوابات کی روشنی میں اس کی قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور تا حد نگاہ کھل جاتی ہے، یا پھر اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ پھر فرشتے اسے پکار کر کہتے ہیں، اے ابن آدم، اب تو قیامت کے قائم ہونے تک اسی حالت میں رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے اعمال کریں اور اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم